اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے خصوصی ہیں فرام اسلام آباد، اور لیٹسٹ ہم پوچھیں گے اعزاز بتائیے کہ اسلام آباد سے باخبر ذرائع اور جو لوگ انفارمیشن رکھتے ہیں کیا آپ کو بتا رہے ہیں کب تک مہمانوں کی آمد متوقع ہے؟ اسلام آباد میں آلریڈی وی گاٹ ٹو نو فرام آور فرینڈز اینڈ آلسو فرام سوشل میڈیا کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ویسے تو ابھی ہوئی تھیں لیکن وہ صفائی ستھرائی رینوویشن. اس بات سے شروع کرتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کا آنا، مطلب obviously اب تو یہی لگ رہا ہے کہ سب کچھ فائنل ہونا ہے. Are we looking next week, middle next week, end of next week? What's your take? بہت شکریہ عبداللہ رحمت. دیکھیے جو ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی وہ 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، تو یہ توقع یہی کی جا رہی ہے کہ یہ 22 اپریل سے پہلے کسی وقت ہوگا اور یہ نیکسٹ ویک بنتا ہے. نیکسٹ ویک کسی بھی ٹائم یہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ دونوں بیرون ملک دورے پہ ہیں، سعودی عربیہ، ٹرکیہ اور قطر. وہاں پہ جو دورہ ہو رہا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عربیہ کو بڑا قریبی دوست سمجھتا ہے، اور جو بھی پاکستان کرتا ہے ڈپلومیٹکلی سعودی عربیہ کو تعاون میں اور اعتماد میں لے کر کرتا. اور حال ہی میں سعودی عرب نے بڑی مدد بھی کی جب یو اے ای کے پیسے وڈرا ہوئے پاکستانی بینکوں سے. لیکن جو اصل بات چیت ہو رہی ہے، جو اصل نظریں ہیں، وہ دو جگہوں پر ہیں. ایک ہے تہران اور دوسرا ہے واشنگٹن. اور تہران واشنگٹن سے بھی زیادہ اہم ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے تہران میں بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور تہران میں جو ہونے والی ملاقاتیں ہیں یہ اگلی ڈیٹ کا تعین کریں گی کہ اگلی ڈیٹ کب ہے. اور یہ ڈیٹ تب طے ہوگی جب تہران میں ہونے والی ملاقاتوں میں کچھ بنیادی چیزیں طے پا جائیں گی. امریکہ نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور تھوڑا ایران نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جوائنٹ گراؤنڈ طے کرنے کے لیے یہ ملاقاتیں ضروری ہیں کہ جب دوبارہ یہ دونوں فریقین آپس میں ملیں تو دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچے. لاسٹ ٹائم دونوں ملاقاتیں ہوئی تھیں لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. وہ کس کی وجہ سے نہیں پہنچے؟ امریکہ کی وجہ سے نہیں پہنچے یا تہران کی وجہ سے نہیں پہنچے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن نہیں پہنچے، فیکٹ یہ ہے. تو اب جو ملاقاتیں تہران میں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ اہم ملاقاتیں یہ ہیں، اور یہ ملاقاتیں ڈٹرمن کریں گی ڈیٹ کا بھی، اور یہ ملاقاتیں کریں گی ٹون کا بھی، جو کہ اسلام آباد میں سیٹ ہوگی. ہاں، ہوپ فل وی شوڈ بی، کیونکہ تہران میں ملاقاتیں اہم ہیں، ایسے وقت میں دورہ کرنا بھی بہت اہم ہے. اس کا مطلب ہے آلریڈی بہت چیزیں طے پا چکی ہیں اور باقی کچھ چیزوں کو حتمی شکل دینے کے لیے جایا جا رہا ہے. پھر ساتھ ہی وزیر اعظم کا الگ دوروں پر ہونا اور وہاں سے اعتماد حاصل کرنا. ہم ابھی یہ جو 4 ملکی ایک اتحاد سا بن کر سامنے آ رہا ہے، جس میں ترکیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، پاکستان ہے اور قطر ہے، اور ایجپٹ بھی اگر آپ شامل کر لیں تو چلیں وہ بھی کر لیں، ویسے ان کو شامل کر لیں تو اس کا کردار بھی آنے والے وقت میں بڑا اہم ہو سکتا ہے ان دس کانفلکٹ اینڈ بیونڈ. جی بالکل عبداللہ، اس جو 4 رکنی کوادلیٹرل ایک فورم بننے جا رہا ہے، جس میں آپ نے رائٹلی کہا کہ پاکستان، سعودی عربیہ، اس میں مصر ہے، ترکیہ ہے، یہ بڑا اہم ہے. لیکن دیکھیے اس کانفلکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اہمیت اس 4 رکنی اتحاد میں بھی پاکستان کی ہے. کیونکہ کانفلکٹ کے اندر ایران جو ہے وہ صرف ایک ملک سے پراپرلی بات کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں جب یہ سارا وفد آیا ہوا تھا یہاں پر، میرے وفد کے مختلف اراکین سے بات چیت ہوئی. ایک ان کے سینئر پروفیسر ہیں جو وفد میں آئے ہوئے تھے، وہ ان کے IRGC کے برینز میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، پروفیسر منالی، ان کا میں نے انٹرویو بھی کیا. تو ان کی جو ایران کی سوچ ہے ایجپٹ کے بارے میں، یا ان کی جو سوچ ہے ٹرکیہ کے بارے میں، وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہے، وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. اور ابھی لیٹلی میں نے ایرانی حکام سے بات کی، رابطہ کیا، اور ان سے میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ بتائیں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے، مذاکرات کہاں ہوں. انہوں نے کہا جی ہماری پریارٹی نمبر 1 پاکستان ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دی بیسٹ پلیس
اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہترین رول پلے کر رہی ہے. آپ کو چلیے پتہ ہے نا اچھا اعزاز کہ ہم اس پہ ساتھ بات کرتے ایک لائن مکمل کر لینے دیں. جی ایک لائن مکمل کر لینے دیں. دیکھیں جو فرانس کے صدر میکرون ہیں اور برطانوی گورنمنٹ وہ بھی میدان میں ہیں. وہ چاہتے ہیں مذاکرات فرانس میں ہوں یا لنڈن میں ہوں, لیکن ایران جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات پاکستان میں ہو. تو باقی پاورز بھی آ گئی ہیں پاکستان کے پیچھے پیچھے. اور اب تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان is the only mediator in this scenario. اور اب ایک نئی جگہ کیا کھولنا اور یہ بات میرا خیال ہے کافی اسٹیبلش ہو گئی ہے. ہم ابھی اس سے پہلے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تو اعزاز بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جس طرح نام ابھر کر سامنے آ رہا ہے, پاکستان کے بارے میں لوگ جان رہے ہیں اور اتنے مثبت انداز سے جان رہے ہیں, ایسا ہم نے بہت دہائیوں بعد دیکھا ہے. اور اگر ہم لٹرلی کوئی بگیسٹ پی آر فرم بھی ہائر کرتے تو اپنے لیے اتنی اچھی پی آر نہیں کر سکتے تھے جتنا ہم پیس کے لیے کام کر کے یہ اچیو کر رہے ہیں. That is not the primary established. That is not the primary goal. We are talking about peace and lives and livelihood. لیکن آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنے اسلام آباد میں لوگ موجود ہیں جس میں نیو یارک پوسٹ کی وہ رپورٹر بھی ہیں جن سے صدر ٹرمپ نے بات کی اور کہا کہ ابھی آپ رک جائیے, اور بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ تھنک ٹینکس موجود ہیں امریکہ سے بھی, ایران سے بھی. آپ کی ظاہر ہے آپ ایک اہم صحافی ہیں اسلام آباد کے, آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی, کیا امپریشن مل رہا ہے آپ کو وہاں پہ لوگوں سے بات کر کے جو ان دنوں اسلام آباد میں موجود ہیں اور پاکستان میں وقت گزار رہے ہیں؟ دیکھیے سی این این کے ہمارے کلیگز ہیں جو آئے ہوئے ہیں, ان سے میری بات چیت ہوئی ہے. اسی طرح باقی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, الجزیرہ ہو گیا اور باقی انٹرنیشنل ادارے ہو گئے, ان سے بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیے اوورآل جو میڈیا فرٹرنٹی ہے وہ بڑی پازیٹیو دکھ رہی ہے. بلکہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم تو احتیاط کا مظاہرہ کر رہے تھے, پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ اور ایران کے, اور ہم ایک پازیٹیو ٹون بتا رہے تھے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی تھی, آفیشلی بتائی جا رہی تھی کہ یہ پازیٹیو ٹون ہے. حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں پر جو موجود تھے انٹرنیشنل جرنلسٹ, یعنی کہ امریکہ سے آئے ہوئے جرنلسٹ جو کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے قریب جانے جاتے ہیں, ایران سے آئے ہوئے جرنلسٹ جو ایرانی رجیم کے قریب جانے جاتے ہیں, وہ دونوں اطراف بھی پازیٹیو ایک ہوپ دے رہے ہیں. اور جب یہ پہلے مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو ایوری ون واز ڈساپوائنٹڈ, سب بڑے مایوس ہوئے تھے. اور ابھی پھر جب میری کل بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ یہاں پہ, تو ابھی دوبارہ وہ بڑے ہوپ فل ہیں اور انہیں یقین ہے کہ اس دفعہ کوئی نہ کوئی جو جسے کہتے ہیں نتیجہ ضرور نکلے گا. اور تمام کے تمام پاکستان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان نے بڑا ایٹماسفیئر دیا, ہاسپٹیلٹی بڑی دی, اور پاکستان کی ریاست نے, دیکھیے بہت ساری تنقید ہوئی یہاں پر وزارت اطلاعات کے اوپر اور گورنمنٹ کے اوپر کہ جی آپ نے یہاں پہ میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا تھا. بالکل ٹھیک بنایا تھا اور بہت اچھا بنایا تھا, اور اس بات کی جتنی بھی تعریف کی جائے عطا تارڑ کی, ان کی سیکٹری کی اور پی آئی او کی, مبشر کی, ان تمام لوگوں کی ساری ٹیم. No doubt it was an effort, بلکہ ہم تو کہیں گے it was like a project and a half to work on this. And the attention to detail. As our sense of the time we have